بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے پارہ نمبر 6 کی تلاوت سنی، شروع کی کچھ آیتوں کی، اور یہ سورہ نساء ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے تمام قسم کی حمد ہے، جو طاقتور اور غالب ہے اور صاحب اقتدار ہے، جو بلند اور غالب ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور کوئی پناہ نہیں ہے مگر اس کی ہی طرف، اور نہ ہی دور بھاگنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی فرار ہونے کی جگہ ہے مگر اسی کی طرف۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جو شکر کرے گا وہ اس کو اور زیادہ دے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف توبہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف استغفار طلب کرتے ہیں۔ لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اس کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر لا یحب اللہ الجہر بالسوء میں بری باتوں کو نشر کرنا، یعنی بری باتوں کو پھیلانا اور بری باتوں کو عام کرنا اس میں شامل ہے۔ کسی کا دینی یا دنیاوی عیب جو ہے وہ سر عام بتانا درست نہیں ہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی خامی پائی جاتی ہے یا کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کو سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہر شخص کو بتانا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے، اور غیبت جو ہے وہ حرام فعل ہے۔ لا یحب اللہ میں جو چیز اللہ کو پسند نہیں تو وہ پھر ہم کو بھی پسند نہیں ہونی چاہیے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کی جائیں، تو پھر ہم کو بھی اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی لوگوں کی برائی دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عیب جو آپ اس کے سامنے اس دوسرے شخص کو نہیں بتا سکتے، اور وہ عیب اس کے اندر موجود ہے لیکن کسی اور سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ البتہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی جا سکتی ہے، اس کی اللہ نے اجازت دی۔ یعنی اگر کوئی شخص ظلم پر اتر آئے اور مظلوم کو تو حق حاصل، اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے مظلوم کو کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو۔ لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے، یعنی اس شخص کا، کیونکہ اس دوسرے شخص کا عیب اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور شخص کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ضعیف روایات ہوتی ہیں نا، ان کو بھی بیان کرنے پر جو راوی ہیں ان پہ جرح کی گئی ہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کو محفوظ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ زیادتی میں پہل کرنے والے کو آگے سے جواب دینے کی رخصت ہے، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کی رخصت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر معاف کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ظالم کے حق میں بد دعا کرنے کا جواز ہے۔ اللہ اچھی بات کو پسند کرتا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ بری بات سے، غیبت سے کو ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح اچھی بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ مثلا ذکر الہی کرنا، اچھا اور نرم پاکیزہ کلام بیان کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں ہے، اور جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، اور دوسروں کو رسوا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی وہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں اور برا کام کیا تھا، یعنی خود اپنے اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے اس برے کام کی تشہیر کرتا ہے، تو اس کو وہ جو ہے وہ جو بھی اس نے برا کام کیا تھا اس کی تشہیر خود اس کی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ جاری کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اس کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
یعنی اگر کوئی ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ اگر وہ معافی اس کو معاف کر دیتا ہے یا درگزر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ پسند فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی قدرت ہونے کے باوجود اپنے جو بندے ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ان سے عفو و درگزر سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف کر دیں گے ہمارے گناہوں سے انشاءاللہ۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکال لیں، یعنی کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی عزت کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ سارے رسول اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی توحید کا پیغام دیا، تو ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا تیسرے پارے میں بتایا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، کسی سے کلام کیا، کسی کو کوئی اور معجزہ دیا، کسی کو خلیل اللہ کہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت انگیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر ایمانداروں کا یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی پیغمبر کی نفی نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لے کر آئیں، یعنی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں سے کتاب لے کر آئے تھے، تو اسی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کی باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی تھی، اور باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ سارا واقعہ آپ لوگ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور سری دلیل عطا فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا، اور ان کو حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے۔ یہ سارے واقعات بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہفتے کے دن کے جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، اس دن ان کو کام کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک بستی میں داخل ہونے کو کہا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ حتتن کہنا، کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو انہوں نے کوئی اور اس کو لفظ کو بدل دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر حامی بھری تھی کہ ہاں ہم اللہ کو مانیں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے۔ اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ یہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے تھے، ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لائیں گے، یعنی تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ ان میں سے ایمان لائیں گے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، یعنی ان کے اوپر یہ کہا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ نعوذ باللہ کوئی غلط کام کا نتیجہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بہتان باندھا، اور یوں کہنے لگے، یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی چڑھایا۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نہ یہودی ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور نہ ہی سولی چڑھانے میں، بلکہ ان کے لیے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مجتبی کر دیا گیا۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں سے، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ تو ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کو سولی چڑھا دیا، جن کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا، اور یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، وہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ سے ان کا ظہور ہوگا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتیں، یعنی اندازہ لگا کے باتیں جو کرتے ہیں نا، ان پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور پوری حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کی جو بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کا نزول اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے، کہ وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں۔ اور اس کے جو راوی ہیں نا ان احادیث کے، وہ بھی بہت بہت ہی اہم راوی ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، یہ سارے اس کے راوی ہیں۔ تو یہ اس کے لیے یہ بھی آئے گا، یہ بھی ان احادیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں شرق مینارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے، سلیب کو توڑ دیں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، اور دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، اور پھر آپ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ دجال جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر آئیں گے، وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، یعنی جتنے بھی یہودی ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اور یہ جو میں نے جیسے آپ کو ابھی حدیث سنائی تھی نا، تو ایک اور بھی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا، اور ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، اور پھر یہی والی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا، یہ جو بھی میں نے بھی تلاوت کی تھی نا، یہ جو بھی اس کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا، انہوں نے یہ بتا دی آیت کہ اس کو تلاوت کر لو، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ ہوں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں پہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ سچے پیغمبر تھے اور انہوں نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، تو ان کے جرائم اور معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں، ان کی تفصیل ابھی آگے آئے گی سورہ انعام میں، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام کا ہمیشہ ذکر آتا ہے نا کہ وہ اسلام لے آئے تھے، تو جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو جو کام بتایا اگر وہ یہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہترین اجر دیا جائے گا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔
اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ تو یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں 24 یا 25 ناموں کا تذکرہ ہے، یعنی ویسے تو بہت سارے پیغمبر آئے لیکن قرآن میں صرف جو ہے وہ 25 یا 24 ناموں کا تذکرہ ہے، جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے لوگوں کو نیک بات کی ترغیب دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں، یعنی بہت سے اور بھی رسول آئے لیکن ہر ایک کے نام جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، تو ان کی صحیح تعداد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو ایک حدیث آتی ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے، تو وہ بھی کوئی اس کی روایات جو ہے نا وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح حدیث اس کو نہیں کہتے، لیکن یہ بتا دیا کہ بہت سارے پیغمبر آئے تھے، ان کی تعداد نہیں بتائی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ان کے حالات، اور بہت سے رسولوں کے بھی نہیں کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈفرینٹ پیغمبر جو تھے ان کو الگ 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 طرح کی فضیلت دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کلیم اللہ تھے، رسولا مبشرین و منذرین، اور ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، یعنی ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینے والے، اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانے والے، یعنی ان کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کیوں آئے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے، یعنی وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا، تو ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، اور یقیناً گمراہی میں وہ دور نکل گئے، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی ان کو کوئی راہ دکھائے گا، کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے ان کے دلوں پر سیاہ دھبا لگ گیا ہے، جس سے اب ان کی ہدایت اور مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے، بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ ایک اس میں آتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یقیناً اللہ تو بے پرواہ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول اور آخر انس اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہے تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندوں، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے پانی میں ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہمارے ایمان نہیں لانے سے یا لانے سے اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ۔ یہاں پہ غلف کا ورڈ یوز ہوا ہے، غلف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ میں ان کو رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر ان کو نعوذ باللہ الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا تھا، اور ان کی عبادت ایسے کرنے لگے جیسے اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ وہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے۔ کلمت اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کن کہنے سے وہ باپ
کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ اور روح اللہ کا مطلب ہے نفقہ یعنی پھونک، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، اور پیچھے بتایا بھی گیا تھا کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وہ تو ماں باپ کے بغیر ہوئے تھے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ماں باپ سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، اور ماں باپ کے بغیر بھی، اور صرف ماں سے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اسی لیے کہ تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ عیسائیوں کے بھی آپ کو پتہ ہے نا، مسلمانوں کی طرف بہت سارے فرقے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں، بعض اللہ کا شریک کہتے ہیں، اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور پھر جو اللہ مانتے ہیں وہ تین خداؤں کے، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ تین میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، یعنی توحید کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ گمراہی سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت ہم جیسے کمزور انسانوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ساری قدرت ساری طاقت ہے، تو اس کو کیوں اولاد کی ضرورت ہوگی؟ مسیح علیہ السلام تو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ اور آر یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ان کو، اور نہ مقرب فرشتوں کو، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو خود بھی اس سے کوئی قطعی انکار بھی نہیں ہے، مطلب ان کو یہ نہیں انکار کہ نعوذ باللہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم الہ ہیں۔ تو تم خود سے ان کو اللہ اور اس کی الوہیت میں کس بنیاد پر شریک ٹھہراتے ہو؟ اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے گا اور تکبر اور انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف کر لے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے گا، یعنی اہل ایمان کو پھر شفاعت کا حق بھی ہوگا، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اذن دیں گے وہی ان اہل ایمان کی سفارش یا شفاعت کر سکے گا۔ اور جن لوگوں نے ننگ و آر اور سرکشی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا، یعنی جو اللہ کی عبادت سے انکار کریں گے وہ یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد والا نہیں پائیں گے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، یہاں پہ سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، تمام الناس یعنی تمام لوگوں کی جماعت، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے۔ برہان مطلب ایسی قطعی دلیل کہ جس کے بعد کسی عذر کی گنجائش نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آگے نور سے بھی تعبیر کیا گیا، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے، یعنی قرآن کریم، جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے، اور ضلالت کے جو راستے ہیں، گمراہی کے جو راستے ہیں، اس میں صراط مستقیم ہے۔ تو اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور رحمت کے مستحق ہوں گے۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے۔ کلالہ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے نا کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو، تو پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے میراث کی آیتیں آئی تھی نا، تو اب یہ آیت جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے۔ اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، بس اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور سورۃ المائدہ کی آپ تلاوت تھوڑی سی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، مائدہ جو ہے وہ دسترخوان کو کہتے ہیں عربک میں،
اور اس کا آگے ذکر آئے گا تو پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 120 آیتیں ہیں، 120، اور 16 یا 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد اور پیمان پورے کرو۔ عقود جو ہے وہ عقد کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا۔ جی، اس کا مطلب ہے گرہ لگانا، یعنی اس کا مطلب ہے پختہ عہد و ایمان کرنا، اور اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے۔ عہد و پیمان وہ معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان عہد کو پورا کرو۔ تمہارے لیے تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمہ جو ہے وہ 4 ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ابہام یا بہم۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں کیونکہ ابہام ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی نا، تو اس وجہ سے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں انعام میں اونٹ اور گائے اور بکری اور بھیڑ یہ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ تو بہیمۃ الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں بنتی ہیں، جن کی تفصیل آگے سورۃ الانعام میں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو جانور وحشی کہلاتے ہیں، مثلا ہرن، نیل گائے وغیرہ، ان کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، تو یہ بھی حلال ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا جانوروں کی حرمت بتائی جا رہی ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، لیکن حالت احرام میں ان کا اور دیگر پرندوں کا شکار کرنا ممنوع ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، یعنی ان کی تفصیل پھر اگلی آیت میں آئے گی، آیت نمبر 3 میں۔ مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد حرمات اللہ ہیں جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حج اور عمرے کے مناسک ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو۔ اسی طرح حج اور عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی نہ بنو، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں کو شاعر اللہ کی بے ادبی کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور نہ ادب والے مہینوں کی۔ اشہر الحرام جو ہے وہ 4 مہینے، پہلے بھی شاید ذکر آیا تھا اس کا، کہ 4 مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو ان کی حرمت کو برقرار رکھو، ان میں قتال مت کرو۔ نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے ہوئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں۔ ہدا ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جو حاجی حرم میں قربانی کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے، یعنی پہلے تو ساتھ لے کر جاتے تھے نا جانور، اب تو ہمیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، صرف ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو گلے میں اس کے پٹا ڈالتے تھے نا، تو وہ اس سے یہ ثابت ہو جاتا تھا، یہ مطلب وہ ایک نشانی کے طور پہ ڈالتے تھے کہ یہ جو ہے حج اور عمرے کی موقع پر قربان کیے جانے والے جانور ہیں۔ تو ان کو ان جانوروں کو کسی سے چھیننا اور ان کے مطلب ان کو حلال کرنے میں بھی کسی کے راستے میں رکاوٹ بننا، تو اس سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں، یعنی حج اور عمرے کی نیت سے یا تجارت اور کاروبار کی غرض سے حرم میں جانے والوں کو مت روکو اور ان کو تنگ مت کرو۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، لیکن احرام اتارنے کے بعد شکار کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ تو یہاں پر 6 ہجری میں مسجد حرام جانے سے مشرکین نے روکا تھا نا، وہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، تو فرمایا کہ ان کے اس روکنے کی وجہ سے تم ان کے ساتھ زیادتی کا رویہ مت اختیار کرو۔ تو یہاں پر قرآن کی کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے ساتھ بھی بردباری کا اور معاف کرنے کا جو ہے وہ سبق دے رہے ہیں۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کی حالت میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ بھی ایک نہایت اہم اصول بتایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اس میں قدم قدم پر رہنمائی ہے۔ لیکن کیا کیا اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہ اور ظلم اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، صرف نیکی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر اللہ کا تقویٰ نہیں ہوگا تو ایسا کرنا ناممکن ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔
تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، جو پیچھے بتایا تھا نا کہ حرمت والے جانور کون سے ہیں، تو یہاں پر اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ اور اس کا اتنا حصہ تو آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 173 میں۔ اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اس کے علاوہ گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز جیسے ہوتا ہے نا ان کی بکرے کی یا گائے کی رسی وغیرہ ہوتی ہے، اس میں پھنس کر ان کا گلا خود جو ہے وہ گھٹ جائے، تو یہ جانور پھر حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ فوت ہو جائے جب اس کے اس وقت وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور جو کسی ضرب سے مارا گیا ہو، یعنی کسی پتھر لاٹھی یا کوئی اور چیز، اور وہ بغیر ذبح کیے مر گیا ہو، تو پھر اس کو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اگر تم اس کو ذبح کر لو تو حرام نہیں ہے، یعنی مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذبح کر لیا۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، تو مشرکین کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے قریب، وہاں پر وہ جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہو گیا، تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو۔ اب یہ فال نکالنا جو ہے وہ بھی یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ فال نکالنا بھی یہ پہلے کے لوگ کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے کہ اب یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب بدترین گناہ ہے۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، یعنی دین اب مکمل ہو گیا ہے، تو اب جو بھی باتیں بتائی جائیں گی انہی پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کرنا آ، وہ وہ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت بدعت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرطیہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یعنی بھوک کی اضطراری کیفیت میں جو محرمات ہیں ان کو کھانے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یعنی جن کو بتا دیا گیا محرمات کو وہ صرف چند ایک ہیں، لیکن باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس میں سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے، ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، تو جب تک وہ اس کو مارے گا نہیں تب تک آپ اس کو حلال کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہ صحیح، اس میں صحیح بخاری کے کی حدیث سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا صحیح بخاری کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا وہی ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہوگا جس میں خون بہا ہوگا، یعنی صحیح طریقے سے، جیسے مشینی ذبیحہ ہوتا ہے وہ تو حرام ہوتا ہے نا، تو چاہے وہ اہل کتاب کا ہی کیوں نہ ہو، وہ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، یعنی مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن عورتیں بھی پاک دامن ہوں تب، بے حیائی کرنے والی عورتوں سے شادی پھر جائز نہیں ہوگی، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زناکاری کرو اور پوشیدہ بدکاری کرو، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو اور کوہنیوں سمیت دھو لو۔ تو یہاں پر جو صحیح طریقہ ہے وضو کا وہ کیسے بتایا گیا، وہ حدیث سے بتایا گیا کہ تین تین بار جو ہے وہ ہتھیلیاں دھونی ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، تو پھر اس کے بعد کوہنی سمیت ہاتھ دھونے ہیں، مسح کرنا ہے، اور پھر پیر دھونے ہیں۔ تو یہ وضو کا طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ابھی ایک کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا نا کہ گردن کا مسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ مطلب ہم بھی کرتے تھے پہلے گردن کا مسا، لیکن صرف سر کا اور کانوں کا مسا ہوتا ہے، تو گردن کا مسا نہیں ہوتا۔ اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، یعنی اعضا کو ترتیب سے آپ پہلے دھوئیں گے،
اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک اپنے اس کو دھونے کے بعد دوسرے کو دھونے میں دیر نہیں کی جائے گی۔ اور اگر جنابت یا ناپاکی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پہلے غسل کیا جائے گا۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یعنی باتھ روم سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تم کو پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو نہانا ہوتا ہے اور ہم نہیں جو ہے وہ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، یا کوئی اور سردی ہے تو گیزر نہیں چل رہا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن نمازیں چھوڑنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ اگر غسل فرض بھی ہوتا ہے تو آپ کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ہوتا ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی پہلے بتا دیا گیا تھا کہ پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں کو ملیں گے اور وہی ہاتھ چہرے پہ پھیر لیں گے، تو بس آپ کا تیمم ہو جائے گا، آپ کی پاکی ہو جائے گی اور آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر پانی نہ ملے تب اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو اسی لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کی بھی ترغیب ہے، تو وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں نا وہ بھی یاد کر لیں، جو بھی مطلب آپ کے پہلے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو یاد بھی ہو جانی چاہیے۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک اس اعرابی کا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے، تو تلوار ان کی درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی تھی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ نے بلا تعمل فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا، یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی مشکل وقت میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے۔ یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قتال کے لیے تیار ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کے جو 12 قبیلے تھے ان پر 12 نقیب یا نگہبان مقرر فرما دیے تھے، تاکہ وہ ان کو بھی جنگ کے لیے تیار کریں۔ تو یہاں اسی واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے سے چشمے بہ رہے ہیں۔ اور اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکار کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، یعنی عہد کو توڑنے کی وجہ سے، ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے۔ کلامات الہی میں وہ تحریف کرنے لگے تھے۔ تحریف جو تھی ان کی لفظی بھی ہوتی تھی اور مانوی بھی ہوتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا تھا کہ ان کی عقل اور فہم میں کمی آ گئی تھی، اور ان کی جو جسارت تھی اللہ کے خلاف جانے کی اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ اللہ کی آیتوں میں تصریف کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اور جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے تھے، یعنی احکام الہی پر عمل کرنے میں ان کو کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ بے توجہ وہ ہو گئے تھے اور بد عمل ہو گئے تھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر آپ کو اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، یعنی ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ بس اگر آپ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کر دیں تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، نصرانی جو ہے وہ نصرہ سے نکلا، اس کا مطلب ہے مدد۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا نا، من انصاری اللہ، کہ اللہ کے دین میں کون میرے مددگار ہے، تو انہوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اسی سے پھر ان کا نام جو ہے وہ نصارہ رکھا گیا۔ اور ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، پہلے یہودیوں کی بات ہوئی، اب نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ان کے اندر ڈال دی، جو تا قیامت تک رہے گی۔ یعنی ان کے بھی بہت سارے فرقے بن گئے، اور یہ فرقے بھی ان کے اللہ کے عہد سے انحراف اور بے عملی کی سزا کے طور پہ دی گئی۔ اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا ہے، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جن کو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی تورات اور انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات تھیں ان کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، کہ وہ بالکل واضح اور حق کو کھول دینے والی کتاب ہے۔ یعنی اب صرف اسی کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ سیدھی راہ کی طرف اپنی ہدایت چاہتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کریم سے ہدایت لینی ہوگی۔ یقیناً وہ لوگ جو کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے، یعنی اگر تم ان کو مسیح ابن مریم سمجھتے ہو، تو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو، ان کی والدہ بی بی مریم کو اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہلاک کرنا چاہے، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک یا بادشاہت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء لله واحباؤه، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے دوست ہیں۔ یعنی یہ ان کی خوش فہمی تھی، کیونکہ حضرت عزیر کو یہودی اور حضرت عیسیٰ کو عیسائی جو تھے وہ ابن اللہ نعوذ باللہ کہتے تھے، تو اپنے آپ کو بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ ان کی ساری خوش فہمیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ یعنی اگر تم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہو تو پھر تو تم جو چاہے کرو، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، تو یہ اللہ کی عذاب اور مغفرت کا فیصلہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، فترہ، فترہ کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں جیسے گیپ آ جاتا ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، تو یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس فطرت کے بعد ہم نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو، اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، کیونکہ بیشتر انبیاء جو تھے وہ بنی اسرائیل سے ہی آئے تھے، پھر ان کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے تھے، تو اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت اور بادشاہت سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، تو یہاں پہ انہی کا ذکر ہے۔ اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا تھا، یعنی ان کو نبوت دی اور انعامات اور معجزے دیے۔ اور اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو ایک مقدس سرزمین میں داخل ہونے کو کہا، اور یہ سرزمین جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ بیت المقدس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور تب سے اس وقت تک مصر میں رہے، جب تک موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے چھپا کر مصر سے نکال کر نہیں لے گئے۔ تو یہاں پر ایک بیت المقدس میں ایک عمالقہ نام کی ایک قوم تھی، ان کی حکمرانی تھی، وہ ایک بہادر قوم تھی۔
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سے بیت المقدس میں لے جا کر آباد کرنے کا عزم کیا تو وہاں پر جو عمالقہ تھے ان سے جہاد ضروری تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے کہ تمہیں فتح مل جائے گی. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اتنے ہٹ دھرم تھے کہ وہ اس لڑائی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام پر لکھ دی ہے، یعنی فتح اور نصرت، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرنا، یعنی جہاد سے منہ نہ موڑنا ورنہ پھر نقصان میں جا پڑو گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی وہاں چلے جائیں گے. یعنی جہاد سے اعراض کر لیا اور پہلے ہی مرحلے پہ وہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم لڑو گے تو تمہیں فتح اور نصرت ملے گی. اس کے باوجود انہوں نے ان کی بات کا انکار کیا. دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا وہ کہنے لگے تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو یہاں پر ان کے قوم کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یہ دو شخص ہیں جن کا کوئی نام ہے نہ کوئی عطا پتہ ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف لکھ رہے ہیں کہ ان کو نصرت الہی پر یقین تھا اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اگر تم جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا. تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے قلیل تعداد میں ہونا بھی ان کو کامیابی کا سبب کا باعث بنتا ہے. یعنی اگر دو لوگ بھی ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے تو صرف ان دو لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف کی اور ایک پوری پوری بنی اسرائیل قوم کی نافرمانی کا ذکر بھی یہاں پہ کر دیا. تو تا قیامت جو جو قرآن پڑھیں گے وہ ان دو مومنوں کا ذکر یہاں پہ پڑھیں گے. تو انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. اس سے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو اچھی کاموں کی طرف ابھارنا چاہیے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں جو لوگ کام کریں گے وہ نیک کام تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. تو قوم نے کیا جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک علیہ السلام جب تک وہ وہاں رہیں گے ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو بھڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اتنی زیادہ وہ عجیب سی قوم تھی، اتنی سرکش قوم تھی کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے. یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کر لیا اور برات کا اعلان بھی کر دیا. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے. یہ میدان میدان تیا کہلاتا ہے اور 40 سال تک یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے رکنے کی وجہ سے یہی رہی. اور اس میدان میں اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ کا نزول کیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس سے بھی جی اکتا گیا تو کہنے لگے کہ ہمیں تو ساگ اور سبزیاں اور دالیں وغیرہ پیدا کریں. پھر یہیں اسی میدان میں ان پر بادلوں کا سایہ بھی ہوا اور پتھر مار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب اس پہ پتھر پہ پڑی تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے بھی جاری ہوئے. اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعامات کرتے رہے. اور 40 سال کے بعد پھر ایسے حالات پیدا ہوئے تھے کہ دوبارہ سے بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے. تو فرمایا کہ اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے بیٹوں کا ذکر ہے حابیل اور قابیل کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی ان کو سنا دو. اب یہاں پر دو بیٹے تھے ان کے حابیل اور قابیل، ان کا ذکر ہے. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی تو نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی. اب یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. مشہور کیا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ملاپ سے اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی تو پھر جب دوبارہ وہ پریگننٹ ہوتی تھی تو پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی تھی. تو ایک حمل کے جو بہن بھائی ہوتے تھے ان کا نکاح جو ہے وہ دوسرے حمل کے بہن بھائیوں سے کر دیا جاتا تھا. تو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی. تو اس وقت اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا. لیکن قابیل کیا چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کر لے. تو حضرت آدم نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ کر دیا جائے گا.
تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا لیتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں اسی واقعے کا ذکر ہے کہ پھر جب ان کی قبول نہیں ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ حسد کا شکار ہو گئے قابیل جو تھے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ پیغمبروں کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پیغمبر کے بیٹے ہوں یا کسی نیک بزرگ کی اولاد میں سے ہوں، آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو آپ کو جنت اور دوزخ میں لے کے جاتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا. قابیل کہنے لگا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے گا لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. میں تو اللہ تعالیٰ اور پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں. یہ حابیل کہہ رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا جس سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے یعنی قاتل کے ساتھ تو اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام ایجاد کیا. حدیث میں آتا ہے کہ بغی یعنی ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا میں جلد سزا دے دے. آخرت کی سزا اس کے علاوہ ان کے لیے ذخیرہ ہوگی جو ان کو وہاں بھگتنی پڑے گی. تو قابیل جو تھے ان میں یہی دونوں گناہ جو ہے وہ جاری ہو گئے تھے حالانکہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے. تو انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو وہ بڑا ہی پشیمان ہوا اور بڑا ہی شرمندہ ہوا کیونکہ یہ زمین پر پہلا قتل تھا. تو تدفین کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. تو وہ اپنے قتل پر شرمندہ ہوئے لیکن اب شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا نا، انہوں نے اپنے بھائی کو تو قتل کر دیا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہے. یعنی ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. تو یہاں پر ایک ناحق قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ حکم لگایا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے. یعنی ہمیشہ یہی رہے گا اصول، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا. کوئی بھی اگر ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو سمجھے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں اور زمین میں فساد کریں ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے. اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ اس کے شان نزول میں اس آیت کے کہ ارینا قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینے آئے. انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ ان کا دودھ پیو اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا. چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہکا کر لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر لائے. تو پھر ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی. یعنی انہوں نے چوری بھی کی تھی، قتل بھی کیا تھا اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا تھا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ بھی کیا تھا. تو یہ آیت محاربہ بھی کہلاتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں گے تو تم ان پر قابو پالو تو یقیناً یعنی پکڑنے سے پہلے ہی وہ توبہ کر لیں تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے. وسیلہ کے معنی ہے ایسی چیز جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا کیا مطلب ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر وسیلہ دیا جائے گا جو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا
وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو اذان کے بعد کی مسنون دعا ہے نا وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ والی دعا دعاؤں کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ تو اذان کے بعد، اذان کا پہلے جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جو دعا کرے گا اذان کے بعد اس کو میری شفاعت ملے گی۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثال اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے بدلے کے طور پر فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس حال میں نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اب یہاں سے چوری کرنے والے مرد اور عورت کی بات کی جا رہی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ ایک چوری کا یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی خاص مقدار میں اگر کسی نے چوری کی ہے، جو علماء جس کو ڈیسائیڈ کریں گے، تو پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یعنی یہ جو ہاتھ پہنچوں تک ہوتے ہیں نا، تاکہ دوسرے کو پھر وہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی حد تو جو حد ہے نا، یہ تو حد کہلاتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دی جو سزا، تو وہ حد کہلاتی ہے۔ تو توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جو جرم ہوگا اس کی سزا معاف نہیں ہو جائے گی۔ حد تو ہو، مطلب اس کے اوپر جاری کی جائے گی، لیکن پھر ویسے وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے، یعنی آپ غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، اور چاہے وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر ان کو تبدیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ تو یہاں پر جو ڈفرینٹ طرح کے ان کی جو حرکات تھیں، جو ان کے اندر کی جو بھی باتیں تھیں، وہ ساری کی ساری یہاں پہ کھول کے رکھی جا رہی ہیں کہ ان کا کیا کیا طریقے تھے، وہ کس کس طرح سے جو ہے وہ غلط باتیں سننے کے عادی تھے۔ اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ دو شادی شدہ جو زانی مرد اور عورت تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کتاب تورات میں رد و بدل کر لیا، کیونکہ وہ اس کی جو سزا تھی نا رجم کی، اس کو انہوں نے چینج کر لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے طریقے کو کے مطابق کوڑے مارے اور منہ کالا کرنے کی سزا سنائی تو ہم مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو ہم واپس آ جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں رجم کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام جو تھے اس وقت وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ پہلے یہودی تھے، انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، تو جاؤ تورات اٹھا کر لاؤ۔ تو جب وہ تورات پڑھنے لگے تو انہوں نے آیت رجم کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے پیچھے کی آیتیں پڑھی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، تو ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی۔ تو پھر ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اس کے اندر تبدیلیاں کر لیتے تھے اپنی کتاب میں، اور اپنی طرف سے جو نا توڑ مروڑ کے اللہ کے قانونوں کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ سارا جو آیت نمبر 42 اس میں انہی کا یہ رویہ بتایا جا رہا ہے۔
تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے نہیں ہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں اور وہ پورے کے پورے پختہ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ تو جب تورات میں یہ قصاص کا حکم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کا جو ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس نے دوسرے قبیلے کے یعنی بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کیا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دگنا رکھنے کا جواز دیا۔ تو یہاں پر اسی کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تورات میں بھی بالکل سیم جو جیسا کرے گا اس کو ویسی سزا دی جائے گی۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہیں کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم سے انحراف کرنا جو ہے وہ ظلم کے برابر ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو، جس میں نور اور ہدایت تھی۔ تو انجیل، تورات اور قرآن سب میں نور اور ہدایت کی بات کی گئی۔ تو کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوں اور روشنی ہو، صراط مستقیم لوگ دیکھیں اور ہدایت کی راہ کو اپنائیں۔ لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا، اس میں تبدیلیاں کر دیں، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، یعنی جو نیکوکار تھے ان کے لیے اس میں نصیحت تھی اور ہدایت تھی۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم دیں، اسی کے مطابق حکم کریں، اور اس کا جو ہے وہ جب تک حکم تھا جب تک کہ قرآن مجید نہیں آ گیا، لیکن قرآن مجید آنے کے بعد اب صرف حکم جو ہے وہ صرف قرآن مجید کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا، اسی کا حکم چلے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار اور فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید، جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ یعنی ہر آسمانی کتاب جب آتی تھی تو اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرتی تھی، اسی طرح قرآن بھی جو پہلے کتابیں آئیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کہتا، اس کتاب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری کتابیں اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہیں، لیکن کیونکہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی تو اب ان کو نہیں مانیں گے اور فیصلہ صرف قرآن کریم کے مطابق ہی ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ یعنی پچھلی شریعتیں یہاں پہ مراد ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں، ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تھیں تو دوسری حلال تھیں، بعض کسی مسئلے میں تشدید تھی تو کسی میں تخفیف تھی، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا یعنی توحید پر مبنی تھا، پیغمبروں کی شریعتیں الگ تھیں، اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں اور باپ ایک ہوتے ہیں، یعنی ان کا دین ایک تھا اور شریعتیں اور دستور مختلف تھے۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر منظور الہی نہ ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیا جاتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ بس تمہارا کام کیا ہے کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم دیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں، یعنی آپ کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ڈالے گا، اور اکثر لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی قرآن اور اسلام کے سوا باقی سب کچھ جاہلیت ہے، تو اب یہ روشنی اور ہدایت اسلام آنے کے بعد پھر یہ جاہلیت کے متلاشی ہیں، وہی طریقوں پر پیچھے جانا چاہتے ہیں۔
اور آپ کی بتائی ہوئی بات سے منہ موڑتے ہیں۔ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا تلاش کرنے والا ہو اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ اب ایمان والوں کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان کے ساتھ موالات اور محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ان سے دوستی رکھے گا پھر وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، یعنی کیونکہ دونوں ہی مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے، اسی لیے آپس میں تو ان کی دوستی ہے، لیکن ان کی جو دشمنی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اس میں معاون ہیں، مددگار ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا بے شک انہی میں سے ہو جائے گا۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی نفاق کی، دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں، یعنی منافقین جو ہیں ان کے اندر نفاق کی بیماری ہے، اور یہ منافقین جو ہے وہ یہودیوں اور سے محبت رکھ رہے ہیں اور دوستی میں جلدی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، یعنی اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی تو اگر ہم یہودیوں سے دوستی نہیں رکھیں گے تو وہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، اگر یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے موقع پر وہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو یہ منافق کا رویہ ہوتا ہے نا کہ جہاں فائدہ دیکھتا ہے اس طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے، یعنی مسلمانوں کو، یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، یعنی ان پر کوئی جزیہ عائد کر دے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے، یعنی منافقین۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہو گئے اور یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی مرتد ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ تو یہاں پر مرتدین جو ہوں گے نا، جو دین سے پھر جائیں گے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر آئیں گے جس کی 4 نمایاں صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا، اس کا محبوب ہونا، اور آگے ابھی آئے گا، میں آپ کو اس کا ویسے بتا دیتی ہوں مختصراً، کہ دوسرا ایمان والوں کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور چوتھا اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسی قوم لائے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ اس سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہ ہی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کریں گے۔ یعنی یہ اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اگر ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی، تو یہ بہت جو ہے وہ اہم صفت ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جہاد کریں گے، اور ہاں، اور اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت ہی زبردست علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، مسلمانوں تمہارا دوست تو خود اللہ ہے، یعنی ان کو ان کی اس سے روکا گیا ان کی اطاعت کرنے سے، اور فرمایا کہ تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایمان والے ہیں یعنی صحابہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع اور خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے گا، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت غالب رہے گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حزب اللہ یا اللہ کی جماعت کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو، ہم الغالبون، اور وہی غالب ہوں گے۔ تو حزب اللہ کی نشاندہی بھی کر دی، اور ان کا غلبہ ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، یعنی حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے ہو، اور کافروں، مشرکوں اور یہود اور نصارہ سے، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں،
وہ ان سے موالات کا دوست جو ہے تعلق نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہوں یا کافر ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو تم کو صرف اللہ سے ہی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے آ جاتا ہے، اور تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ شیطان کے چیلے تھے، تو اذان کا اور جب نماز ہوتی تھی اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اس واسطے ہے کہ وہ بے عقل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ تو اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اس قصور پر ناراض ہو کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم پر اور جو پیچھے کتابیں اتری ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی قصور تو نہیں ہے، یہ تو بالکل سچی بات ہے، اس پر تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم ہم سے ناراض ہو رہے ہو۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں، اور اسی کفر کے ساتھ ہی وہ گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے لیکن ان کے دل اندر سے جو تھے وہ ایمان کی طرف نہیں تھے، تو اسی دل میں کفر لے کر چلے جاتے تھے۔ آپ کی صحبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ اور نصیحت کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں۔ انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی علماء کا یہاں پہ کام بتایا جا رہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ان کے علماء ایسا نہیں کر رہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے بھی سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اب اللہ نے اس کو قرض حسن سے تعبیر کیا، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے اور لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے کو 700 دانے تک بڑھا دیتا ہے، اور قرض حسن بھی اس کو اس لیے کہا گیا کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ اور مغلولہ کے مطلب ہوتے ہیں بخیل کے، یعنی ان کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگا رہے تھے نا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے بھی اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، اور جب کبھی وہ لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ جو خرچ کرنے کی بات ہوئی نا پیچھے، اس میں حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس کے اندر اس کے سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جو پھونکوں سے بجھانے کی بات ہو رہی تھی نا، کہ یہ ملک بھر میں شر اور فساد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ جب بھی لڑائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھونکوں سے بجھا دیتے ہیں، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو باطل کر دیتا ہے، الٹا انہی کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں ان سے معاف کر دیتے اور ضرور ان کو راحت اور آرام کی جنتوں میں لے کر جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ یعنی اوپر نیچے کا مطلب ہے کثرت سے، اور انواع و اقسام کے رزق اللہ ان کو مہیا کرتا، یعنی خوب خوب بارشیں برساتا اور زمین سے بہت بہت پیداوار نکلتی۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ شادابی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش ہے اور باقی ان میں سے بہت سے لوگ برے اعمال کرنے والے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھپایا، ایز اٹ از ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حجت الوداع کا جو موقع تھا نا، اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 کے جم غفیر میں فرمایا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا تھا اللہم حل بلغت، 3 مرتبہ کہا تھا اللہم فاشہد، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پھر گواہ رہیے گا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے اور تو گواہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا، یعنی بجائے اس کے کہ ان کو ہدایت ملے وہ اور زیادہ اپنی شرارتوں میں بڑھ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، وہ نہ صرف یہ کہ بے خوف رہے گا بلکہ بے غم بھی ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس احکام لے کر آتے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتا تو انہوں نے ان کی ایک جماعت اس کی تکذیب کرتی اور ایک جماعت کو وہ قتل کر دیتے، اور سمجھ بیٹھے تھے کہ کوئی اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ یعنی اندھے بہرے کا مطلب حق کو سننے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ ان کو اللہ کہتے تھے نا، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا، یا ان کو بھی الہ کہتے تھے۔ حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہوں۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یہ ان کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو 3 خداؤں کا قائل تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی الہ کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ دراصل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے ان کو المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے اور ان کی والدہ ایک پاک باز عورت تھی۔ صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے مومنہ اور ولیہ، یعنی وہ خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھیں، ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں، اور اس کے علاوہ وہ پاکیزہ تھیں اور راست باز اور سچی عورت تھیں۔ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔
تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، ان کی الوہیت یا الہ ہونے کی نفی ہے اور بشریت کی دلیل ہے، کیونکہ کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ صرف انسان کی ہی ضروریات ہو سکتی ہیں، الہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں، یعنی دلیلیں آنے کے بعد بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور زیادتی نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے، یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے ان پر کی جا رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور خیر سے دور ہونا۔ اس وجہ سے کی گئی لعنت کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، یعنی برائی سے منع نہیں کرتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور جو کچھ یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرے گا، اور جو کافروں سے دوستی کرے گا وہ نافرمان ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، کیونکہ یہودی جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اناد، دشمنی اور حق سے اعراض اور استکبار ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ وہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک اور یہودی جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے مخالف ہوں گے، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے بنسبت یہودیوں اور مشرکوں کے زیادہ قریب ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو رہبان سے مراد نیک اور عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ ہیں، اور قسیسین سے مراد علماء اور خطبہ ہیں، یعنی ان عیسائیوں میں علم اور تواضع ہے، اسی لیے ان میں اتنا زیادہ استکبار اور غرور نہیں ہے۔ اور دین مسیحی جو ہے وہ نرمی، عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت دیتا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نرمی کا، تو اسی لیے یہود اور مشرکوں کی نسبت بنسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔